صوفیاء کی جو صوفیانہ سوچ ہے اس کے مطابق کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کائنات میں جو بھی وجود ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان سب کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق کے مظاہر ہیں۔ یعنی کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی حق کا چہرہ ہے، اور یہ تمام کائنات کے اندر جتنے بھی وجود پائے جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں جو ایک بڑا دائرہ جو کہ خود حق کا دائرہ ہے اس کے ریفلیکشنز یا اس کے مظاہر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو جو ویلیو ہم دے سکتے ہیں وہ ایک ریفرنس کی ہے، ایک حوالے کی ہے، اور اس کے یہاں پر ہونے کی موجود وجہ یہ ہے کہ حق کا اظہار اس نے کرنا ہے اپنے وجود کے ذریعے۔ اس کو اگر اور آسانی سے سمجھانے کے لیے میں بات کروں، کیونکہ بات تھوڑی سی نفیس ہے، کہ میں اور آپ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں تو ہم بظاہر تو ایک دیکھنے میں ایک علیحدہ وجود نظر آتے ہیں، لیکن ہماری تاسیس اور ہماری تکمیل دونوں جو ہے وہ دائرہ حق کے درمیان ہے۔ یعنی میں اس لیے ہوں یہاں پر، میری اساس میں، میری بنیاد میں، میرے ہونے میں میری حقیقت یہ ہے کہ کسی نے چاہا ہے تو میں اس دنیا میں ہوں، اور اگر میں نے اپنے وجود کی تکمیل کرنی ہے تو وہاں پر بھی مجھے ایک مظہر حق کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اس کو میں اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں اور آسان کرنے کی، یعنی مجھے اس دنیا میں اپنے اظہار کے لیے یا اپنے ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں میرے وجود پر وہ دو ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں ایک خاص مدت کے لیے ایک ٹیمپوریری فیز میں اس دنیا میں آؤں گا جس میں میرے وجود کا بھی اظہار ہوگا، لیکن جیسے میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں ویسے ہی میں وجود حق کو بھی ظاہر کر رہا ہوں۔ یعنی میری وجود کی ایک ڈویلٹی چل رہی ہے میرے اندر کہ میں اپنے آپ کو تو دکھا رہا ہوں، لیکن جس نے اساس بن کر مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے میں اس کا بھی اظہار کر رہا ہوں۔ اور جو فلسفہ مظاہر کو صوفیاء کی زبان میں مظہر کونی کہتے ہیں، ٹیکنیکل ٹرم جو ہے اس کی مظہر کونی، اور اس کا جو فلسفہ مظہر ہے تھوڑا سا اس میں ایک جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آپ اس کو کہہ لیں یا نفاست کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی کسی اور کا اظہار ہوتی ہے، یعنی میں جو یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں اظہار کر رہا ہوں ایک ایسی حقیقت کا جو میرے اندر نہیں پائی جاتی، جو میرے ساتھ متصل نہیں ہے، بلکہ وہ پردہ غیب میں ہے، اور میں اس کا ریفلیکشن بن کے نمائندگی کر رہا ہوں اس حق کی۔ اس معنی میں مظہر حق ہوں۔ اور اس جو فلسفہ مظہر ہے اس کی ایک پیچیدگی یہ ہے کہ جب وجود خود اپنے آپ سے نہ ہو اور کسی اور وجود سے بورو کر کے وہ اپنا اظہار کرے تو اس کے اوپر دو شرطیں لگتی ہیں، ایک شرط اس بات کی اور ایک شرط نفی کی۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو بھی ثابت کرنا ہے، اپنے ہونے کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہونے کی نفی کرنی ہے تاکہ جو چیز کا مظہر بن کر وہ اس دنیا میں آیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ It's bit difficult, I know, لیکن جو موضوع میں نے آج اٹھانا ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم اس تھوڑی سی کمپلیکسٹی سے نہ گزریں۔ مثلا ہم ایک انالوجی کریٹ کر لیتے ہیں، just look at a wooden chair۔ اب ووڈن چیئر کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل وہ لکڑی ہے جو ایک درخت کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، اور اس لکڑی سے اس کرسی کو صورت دی گئی ہے۔ اب اس کی جو اساس ہے یا اس کی اصل جو ہے کرسی کی وہ درخت ہے، لیکن مجھے سامنے کرسی نظر آ رہی ہے۔ اگر میں اس کرسی کا حق معلوم کرنا چاہوں گا تو مجھے کرسی سے نظر اٹھا کر اس درخت پر رکھنی پڑے گی جہاں سے وہ نکلی ہے،
اور اگر میں اس کرسی پر فوکس کرنا چاہوں گا تو پھر اس درخت کا خیال مجھے بھلانا پڑے گا، ورنہ نہ وہ کرسی ڈیفائن ہوگی اور نہ ہی وہ درخت جو ہے وہ میرے شعور کا حصہ بنے گا۔ تصوف میں جو شعور انسانی ہے یہ حقیقتاً ایک نگاہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ مظہر کی بات کرتے ہیں تو مظہر جو ہے وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے صاحب نظر پر، کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس سے کیا اخذ کر رہا ہے۔ تو جس طرح درخت کی اور کرسی کی مثال میں نے دی ہے، تو ایک ہی وقت میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مجھے کرسی کے وجود کا اثبات بھی کرنا ہے اور نفی بھی کرنی ہے، تبھی جو اس کی اصل ہے یعنی درخت وہ بھی میرے شعور کا حصہ بنے گا اور کرسی بھی میرے شعور کا حصہ بنے گی۔ تو یہ نفی اور اثبات ساتھ ساتھ چلے گا، نہ صرف میرے وجود کی حد تک بلکہ میرے وجود سے جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں ان کی بھی تاسیس اور ان کی بھی تکمیل وہ بھی حق سے ہوگی۔ یعنی یہ ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر ہم سب چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں، اور ہمارے وجود اور ہمارے اعمال سارے جو ہیں وہ پروکلیم کر رہے ہیں ہر وقت کہ اصل کچھ اور ہے، اور مظہر میں جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا اپنا نہیں، اور یہ اس کائنات میں اس لیے قائم ہوا ہے تاکہ اس اصل کو دکھا دے۔ یعنی میں انسان، جب ہم انسان الکامل کہتے ہیں تو انسان الکامل کون ہے؟ انسان الکامل وہ ہے کہ جو حق کا ایسا مظہر بنے کہ اپنے ہونے کی تمام بنیادیں بھی حق سے اخذ کرے، اور اپنی زندگی میں عمل ایسا کرے کہ وہ چھپ جائے اور حق نظر آ جائے، تو اس وقت ہم اس کو انسان الکامل کہتے ہیں صوفیاء کی بولی میں۔ اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید سے سورہ بقرہ سے آیت، رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں، کیونکہ تیسرا سیشن ہے اور میں نے ابھی تک رمضان کی بات نہیں کی تھی، تو میں نے کہا اس سیشن کو ہم رمضان المبارک میں جو روزہ ہے اس کی فزیولوجی، اس کی سائیکالوجی اور اس کی فلسفی کو کچھ کھولتے ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں شہر و رمضان، شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو، کہ مہینہ ہے رمضان کا، الذی یہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب جتنے بھی ہم لوگ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، یا ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ ذرا بھی تحقیق کرتا ہے قرآن کی، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں لگ بھگ قرآن جو ہے مکہ اور مدینہ میں چھوٹی چھوٹی آیات ٹکڑوں کی شکل میں آیا ہے۔ لیکن یہاں پر پروردگار فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ انزلہ از ویری انٹرسٹنگ، اس کو جب آپ اس کو جاتے ہیں صرف کے اندر تو یہ آتا ہے انزلہ ینزلو انزالن، یکمشت کسی چیز کو نازل کر دینا۔ شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں ہم نے پورے قرآن کو نازل کر دیا ہے۔ ہدی للناس، اب یہاں پہ حال ذل حال کی ترکیب چل رہی ہے ناوی اعتبار سے، اس حال میں نازل کیا ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک سیپریشن دے رہا ہے، ایک انڈیویجویلٹی دے رہا ہے، اس کی برکت کو تمام مہینوں سے افضل قرار دے رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، اور یہ انسانیت کے لیے اس حال میں آیا ہے یہ قرآن رمضان کے مہینے میں کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ہدن جو ہے بمانی ہادین ہے، یعنی ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بہت ہی واضح باتیں بیان کرنے کے لیے آیا ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے آیا ہے، فمن شاہد منکم الشہر، اور تم میں سے جو بھی زندہ ہو، موجود ہو جب یہ مہینہ آئے، فل یسم ہو، یام لام تاکید کا ہے کہ وہ لازمن روزے رکھے۔ صوم کا لفظی معنی ہے روکنا، کسی عمل سے باز رہنا۔ اب یہاں پر جو پہلا مسئلہ آتا ہے علمی طور پر وہ تو یہ آتا ہے کہ جی قرآن تو 23 سال میں آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایک ہی مہینے میں ہم نے نازل کیا۔ تو اس کی تطبیق علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن کو ایک اس مہینے کو چنا کہ اس مہینے میں بیت العزت میں پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا جائے، اور پھر جیسے اکارڈنگلی ضروری ہو، جیسے اللہ کی مصلحت ہو، اس قرآن کو بیت العزت سے جبریل امین کے ذریعے رسول کے قلب کے اوپر نازل کیا جائے۔ یہ تطبیق کر رہے ہیں علماء، اور قرآن نے اس کو ذرا اور بھی اس کا سپین چھوٹا کر دیا۔ پہلے تو کہا ہے کہ اس مہینے میں رمضان کے ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر آگے فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے بابرکت زیادہ کس لیے ہے کہ اس میں ہم نے لوح محفوظ سے قرآن کو بیت العزت کے اندر رکھ دیا. اور پھر یہاں پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رمضان میں بھی ایک شب قدر کو چنا اور اس میں پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا. یعنی بیت العزت میں جو آیا ہے قرآن وہ شب قدر کی رات کو آیا ہے. تو اب آگے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے خیر من الف شہر، اور یہاں پر فرما رہا ہے شہر رمضان، یعنی بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے یا مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک رات اتنی پاورفل ہے کہ 1000 مہینے رمضان جیسے بھی اگر کمپیٹ کرنا چاہیں اس ایک رات کا وہ نہیں کر سکتے. یعنی پہلے تو رمضان دوسرے مہینوں سے ممتاز کیوں ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اور کیونکہ قرآن کو ہم نے ایک رات میں یکمشت بیت العزت میں نازل کر دیا، تو اب وہ ایک رات اتنی زیادہ بابرکت ہے کہ 1000 مہینے بھی مل کے، چاہے وہ رمضان جیسے مہینے بھی کیوں نہ ہو، وہ اس ایک رات کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. یعنی لیئرز جو ہیں وہ سیکرڈنیس کی اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. اب جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہر چیز مظہر حق ہے، تو اگر اس کو آپ پریکٹیکل لیول پر دیکھیں تو آپ کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی فینومنا ہے اس کائنات میں، اس کی تہ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اس حجاب کے پیچھے اسی پروردگار کا چہرہ نظر آئے گا. یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ آج کل اپنا رزق کمانے کے لیے جو ایک بیسک ہمارا موڈ ہے رزق کمانے کا، وہ ایگریکلچر ہے، اٹس دی اولڈسٹ پروفیشن، اور لوگ زمینوں پر جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور بیج ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اب بظاہر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ وہ ہے، وہ ذات ہے وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے ہم نے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر ہم نے تمہاری رزاقی یوں کی کہ اس زمین کے اندر ہم نے کوئی طاقتیں رکھی تھیں، جب وہ پانی بیج اور وہ طاقتیں ملیں تو تمہارا رزق ہم نے زمین سے نکالا. اب بظاہر تو مجھے ایک کھیت نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن مجھے توجہ یہ دلا رہا ہے کہ یہ جو کھیت ہے یہ صرف مظہر ہے رزاقی کا، رازق ہم ہی ہیں اس کے پیچھے. یہ پورے قرآن کو اگر آپ اس اینگل سے پڑھیں گے تو پروردگار نے سینکڑوں جگہ پر یہ مظہر حق ہونا کائنات کا ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیا ہے. یعنی اب جس طرح ہم کوئی بچہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں شعوری طور پر یہی احساس ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور ان سے بچہ پیدا ہو گیا. لیکن قرآن کہہ رہے ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ بظاہر تو تمہیں یہ دیکھا کہ یہ ایک میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں وہ مصور ہوں جو ماؤں کے رحم میں جیسے چاہ رہا تھا تمہاری تصویریں بنا رہا تھا. اب بظاہر مطلب وہ میں مظہر کا جو فلسفہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں اگر اچھی طرح آ گیا تو اگلی بات کہنے کے لیے مجھے آسانی ہو جائے گی. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اب اسی طرح ہی اگر روزہ بھی ہے تو وہ بھی مظہر ہے کیونکہ ایک عمل کا نام ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے تک پہنچے فلیصم ہو، وہ ضرور بالضرور روزہ رکھے. اب جب روزے کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے تو آپ کے کانشیس مائنڈ میں سب سے پہلے کس چیز کا احساس آتا ہے؟ بھوک اور پیاس، دو ہی چیزیں آتی ہیں. Whenever we talk about fasting, the first thing that comes into our mind is thirst and hunger. And hunger is predominantly overwhelming ہمارے شعور میں. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، سوشیولوجیکل اور سائیکولوجیکل وجوہات ہیں، لیکن ان میں ابھی میں نہیں جاتا. لیکن ہمیں فاسٹنگ کے ساتھ جس چیز کو ہم سب سے پہلے ایسوسیٹ کرتے ہیں، نتھی کرتے ہیں، وہ ہے بھوک. اور قرآن نے ہنگر کو معرفت کے ساتھ جوڑا ہے. اٹس اے ویری اسٹرینج فینومینا، اور یہ میں آپ کے سامنے آج میں کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پر بہت کم کام ہوا ہے اسلام کی روایت میں. میں ایک پروفٹ کو لے لیتا ہوں، کسی کو ہی، یا ہم سیدنا ابراہیم کو لے لیتے ہیں یا سیدنا موسیٰ کو، چلو سیدنا موسیٰ کو لے لیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے کائنات میں؟ تو یہ کلیم تھے تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ لیا، ہم نے علم کو بڑا بکھیر کر دنیا میں بانٹا ہے.
تو تم جاؤ اور ہمارے ایک بندے کی تلاش کرو. اور ان کو کچھ نشانیاں دے گی کہ جہاں پر دو دریا ملیں گے اور جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے گی, کچھ نشانیاں دے دیں کہ گو اینڈ سرچ. تم نے کہا ہے نا کہ تم سب سے بڑے اسکالر ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ ہم نے کیسے کیسے علم کے خزانے لوگوں کو دے رکھے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ ایک ان کا ملازم تھا جو کہ قرآن کی زبان میں کیونکہ فتح کا لفظ آیا ہے تو جوان لڑکا تھا, وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. اینڈ دے بوتھ آر ٹریولنگ آن دا بینک آف اے ریور, اور وہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں. تو وہاں پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اسے کہ جال ڈالو, وہ جال ڈالتا ہے, مچھلی نکلتی ہے, تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو پکا لو مچھلی کو, تو وہ مچھلی پکا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں چلو اس کو تم تھیلے میں بند کر لو, تو آگے جا کر جب بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے. اب ہنگر کو آپ نے فوکس کرنا ہے معرفت کے ساتھ. اب جب وہ بندہ ان کا جو ملازم جو ہے وہ جب اس کو مچھلی کو تھیلے میں ڈالنے لگتا ہے تو وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے پکی ہوئی, اور پتھر میں سوراخ کر کے دوبارہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے. تو اب وہ اتنا وہ دہشت زدہ ہوتا ہے پہلے اس معاملے سے, اینڈ اٹس سچ اے مائنڈ باگلنگ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ, اینڈ دین ہی فورگیٹس ٹو مینشن اٹ ٹو حضرت موسیٰ. تو حضرت موسیٰ چلتے جاتے ہیں تو قرآن آگے کہتا ہے فلما جاوزا, جب وہ اور آگے گیا سفر کر کے, یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قالا لفتاہ, تو انہوں نے اپنے اس جوان ملازم سے کہا کہ آتنا غداءنا, میرا ناشتہ لاؤ, مجھے بھوک لگی ہے. اب ہنگر کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح استعمال کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, ناشتہ میرا لے کر آؤ, کہ وہ جو مچھلی جو پکائی تھی تو وہ اس کو لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ اس سفر نے تو مجھے نڈھال کر دیا ہے, یعنی بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے. I'm feeling the pangs of hunger. تو وہ جو مچھلی تھی وہ لے آؤ تاکہ اس کو میں کھاؤں. اب وہ اس وقت اس کو یاد آتا ہے, کہتا ہے جی میں تو آپ کو, شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا, میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ وہ تو عجیب سا کام ہوا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر کے اندر سوراخ کر کے اور دوبارہ پانی میں چلی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تو نے اس وقت بتانا تھا, یہ تو وہی مقام تھا جہاں پر ہمیں اللہ کا وہ بندہ ملنا ہے. سو دین ہی ٹریولز بیک. اب یہاں پر جو میں آپ کو آپ کے سامنے جو میں کنیکشن جوڑنا چاہ رہا ہوں وہ ہنگر کا ود اسپرچوئل کویسٹ ہے. کہ اب بھوک لگی ہے بظاہر اٹس اے فزیکل تھنگ, بٹ اٹس لیڈنگ ہم ٹو دا سیم پلیس جہاں پر ان کو خضر نے ملنا ہے. اور اب وہ واپس آتے ہیں اسی جنکشن آف ریور کے اوپر, تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے فواجدا عبدا من عبادنا آتینہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو وہ جب گیا وہاں پر تو وہاں پر اس کو مل گیا ہمارا وہ بندہ جس کو ہم نے اپنے قرب سے, اپنی طرف سے ویری ویری پرائیویٹلی, جس کو ہم نے رحمت دی تھی, اور ہم نے اس کو بڑا ہی پرائیویٹلی علم لدنی دیا تھا. لدن کہتے ہیں قرب کو, اپنے ڈائریکٹلی ہم نے اپنے قرب سے اس کو علم دیا تھا. اب وہ سارا واقعہ ہستونیس کے آڈینس کو تو یاد ہے, کئی دفعہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ حضرت خضر کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ تم سوال نہیں کرو گے. تو وہ آگے جاتے ہیں تو وہ ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں, پھر وہ ایک کشتی جو ہے اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں. اور وہ ہر بار حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تمہیں صبر نہیں ہونا, تم خاموش رہنا نہیں جانتے, تو اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموشی سے تمہیں دیکھنا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں. تو اس میں جو ان کی تیسری منزل ہے, دس از ویری انٹرسٹنگ, کہ اب وہ ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ فن طلقن حتی اذا آتیا اہل قریۃ تطعما, مطلب دیکھنے کی دوبارہ وہی چیز آ رہی ہے کہ اب وہ ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہ کھانا مانگتے ہیں دونوں, بیکاز دے آر ہنگری, دے ہیو ٹریولڈ. تو وہ جاتے ہیں ایک بستی کے اندر اور قریۃ نس تاما اہلہا, اس کے بستی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو. فابوا ان یضیفوہما, اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی فوڈ. ناؤ دے آر ہنگری. اور وہاں پر وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ دیوار گری ہوئی ہے, ہمیں دیوار بنانی ہے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یار عجیب تو بندہ ہے, ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا, انہوں نے ہماری بھوک کا بھی خیال نہیں کیا, اور تو ان کی دیوار بنا رہا ہے. تو وہاں پر اب they are hungry and then they are putting in the labor, اور وہ دونوں جو ہیں مل کر اس دیوار کو جب اریکٹ کر لیتے ہیں
تو اس کے بعد اب اب ظاہر ہے آپ بھوکے ہو اور پھر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کی بھوک بہت بڑھ جائے گی. تو اس کے بعد قرآن کی آیت آتی ہے کہ اب حضرت خضر حضرت موسیٰ کی طرف مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کالا ہاذا فراق بینی و بینک, یہ ہے جہاں پر تیرا اور میرا راستہ جدا ہوتا ہے, اب ہمارا درمیان میں فراق آ جائے گا. اور پھر یہاں پر کہتے ہیں سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں تجھے وہ معرفت, وہ باتیں, وہ علم, وہ تعویل دوں گا کہ تجھے جو 3 چیزوں کے اوپر تجھے صبر نہیں ہو رہا تھا, کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا, میں نے کشتی کو کیوں ڈیمیج کیا, میں نے بھوک میں یہ دیوار کیوں بنائی, اب میں تجھے وہ علم دوں گا. سو ناؤ ایک سائڈ پہ ہنگر ہے اور ہنگر کے اندر لیبر ہے, اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ علم تعویل کی شکل میں مل رہا ہے حضرت موسیٰ کو. So this is a very special connection جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان دونوں مقامات پر قرآن نے دیا ہے. پھر ایک مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی ہے کہ ہم تو نہیں صبر کرتے جب تک, ہم تو نہیں ایمان لاتے جب تک ہم تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اب وہ جا رہے ہیں اور توریت بھی چاہتے ہیں اس بھٹکی ہوئی قوم کو میں راہ راست پر لاؤں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا موسیٰ, ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا, موسیٰ سے عہد لیا, 30 لیلتن 30 راتوں کا. اور جو مفسرین قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ 30 دن کے تو روزے رکھ. اور وہ ایک تفسیر میں بہت مفسروں نے لکھا ہے کہ وہ 30 دن بعد جس دن ملاقات کا ٹائم آیا تو حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پہ, تو سوچا کہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے بیکاز آئی بین فاسٹنگ فار 30 days, تو انہوں نے مسواک کر لیا. تو جب وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے بلایا ہے تو why are you not talking to me, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے آنے سے پہلے, تو انہوں نے کہا میں نے مسواک کیا ہے بیکاز میرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی. تو اللہ نے کہا تھا کہ بھائی اسی کے لیے تو ہم نے تجھے روزے رکھوائے تھے, اب 10 دن اور کر, 10 دن اور روزے رکھ. تو یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کی تفسیر یوں چل رہی ہے کہ 30 لیلتن, اس کو 30 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا, وَأَتْمَمْنَاهَا, اور اس وعدے کو پورا کیا بِعَشْرٍ 10 اور راتوں کے ساتھ. فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلتن, اور پھر اس کی ملاقات ہوئی اپنے رب کے ساتھ 40 راتوں کے بعد. اب یہاں پر دوبارہ فاسٹنگ آ رہی ہے, دوبارہ ہنگر آ رہی ہے کہ ان کو 40 دن بھوکا رکھ کر, اور پھر توریت مبارکہ بھی دی جا رہی ہے اور ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے, اپنی تجلی کا بھی مشاہدہ کرایا جا رہا ہے. اور یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آگے جو سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو, اب یہ ثمر ہے اس بھوک کا, پھل ہے, ریزلٹ ہے اس ہنگر کا, کہ اللہ فرماتا ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی, ہم نے موسیٰ تجھے چن لیا ہے لوگوں میں سے, ہم تجھے اب رسالت, اپنا رسول بھی ہے تو ہماری طرف سے پیغام بھی لوگوں کو دے گا, اور ہم تجھے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا ایک خاص شرف بخشیں گے. Now you will become one to one with me. تو اب ہنگر کے ساتھ اسپرچول ایپیفنی کو قرآن نے ان 2-3 موقعوں کے اوپر حضرت موسیٰ کے کیس کے اندر جوڑا ہے. اب حضرت عیسیٰ کا بھی اگر آپ کسی بھی نبی کو لے لیں گے تو you will see that hunger plays a very integral part in their spiritual opening. آپ حضرت عیسیٰ کو اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل, تم ہر وقت کھاتے رہتے ہو, تب تک کھانا نہ کھایا کرو جب تک تمہیں شدت سے بھوک نہ لگے. اور فرمایا کہ جب کھا بھی لو تو اتنا مت کھایا کرو کہ سیر ہو جاؤ. آپ کو اپنے رسول کی بھی کئی احادیث آپ کو یاد ہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ پیٹ کا تمہارا ہمیشہ خالی رہنا چاہیے. Never fill your stomach to the brim. تو hunger, spiritual exposure, epiphany, they are somehow linked in case of all religions, in case of all prophets. تو ہم نے جو اب دیکھنا ہے ہنگر کو, اس کی اگر آپ بیسک فزیولوجی کو دیکھتے ہیں تو ہنگر جو ہے وہ ہمارا پرائمری موڈ آف بینگ ہے. یعنی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہمیں ایموشنل سٹیٹ سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہنگر کی ہے. ایک بچہ جو ہے جب پہلی دفعہ اپنی وولیشن سے کوئی بھی عمل کرتا ہے رونے کا, تو اٹس ایدر ہنگر اور پین,
दो ही हमारे बेसिक वो हैं। और ये जो हंगर की रियलाइजेशन है, ये उस बच्चे को अपनी डिजायर्स की रियलाइजेशन से, अपनी इन्वायरमेंट की रियलाइजेशन से, अपने माँ बाप की आइडेंटिफिकेशन से बहुत पहले, यानी इट्स वन ऑफ दोज कोर थिंग्स कि वो बच्चा अपने साथ दुनिया में लेकर आया है। जैसे ही वो दुनिया में आया है, उसका भूख लगने का प्रोसेस जो है वो एकदम स्टार्ट हो गया है। अब इसमें डिबेट है साइकोलॉजिस्ट के दरमियान कि हंगर जो है, वेदर इट्स एन इमोशन, वेदर इट्स अ फीलिंग, वेदर इट्स अ मूड, वेदर इट्स अ परसेप्शन, एक्चुअली इट्स ऑल ऑफ देम। मतलब एक इतना यूनिवर्सल फिनोमेना है और एवरीबॉडी कैन रिलेट टू हंगर कि हमें ये हमारे इमोशनल स्टेट, हमारे मूड की स्टेट्स, हमारी परसेप्शंस और हमारे जो फीलिंग्स हैं, इन सब का इस पर भी इंपैक्ट होता है और ये भी इन सब चीजों पर इंपैक्ट होता है। मैं आपसे दो चार सवाल चाहूंगा कि आप अपने जहन में घुमाइएगा, नॉट टू गेट बैक टू मी, जस्ट फॉर योर ओन रिफ्लेक्शन, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड डिजायर, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड प्लेजर। ये दो सवाल आप अपने जहन में जरा इनको अगर अटेंशन देंगे तो ये आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी एक जो राज है हंगर में छुपा हुआ, वो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू नो इट देमसेल्व्स, क्योंकि हर एक के लिए इसका जवाब जो है वो फर्क होगा। अब होता क्या है हंगर में कि जैसे ही मुझे भूख लगती है, मेरा ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है, तो माय माइंड रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड ग्रेलिन, GHRELIN। अब ये ग्रेलिन जो है, इसका काम ये है कि ये स्टमक को ऑर्डर करता है कि रिलीज द स्टमक एसिड्स, यानी दिमाग ने ग्रेलिन प्रोड्यूस किया और ग्रेलिन ने मैसेज दिया स्टमक को कि एसिड्स को रिलीज करो। अब एसिड्स की जरूरत क्यों होती है स्टमक को? ताकि अगर कोई फूड आए तो उसको वो केमिकल ब्रेकडाउन करके उसको हजम कर सके। तो एंटिसिपेशन ऑफ फूड पर भी ग्रेलिन आपका रिलीज होता है, और व्हेन यू गेट हंग्री एंड योर माइंड वांट्स यू टू ईट, तो वो एसिड्स को रिलीज करता है। ये जिसको आप कहते हैं ना हंगर पैंग्स या स्टमक पेन्स, गुड़ गुड़ की आवाज आती है और आपको कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं पेट में, तो ये दे आर बेसिकली द ग्रेलिन इज द रूट कॉज ऑफ इट। और ये जब एसिड्स होते हैं, जब ये आपके स्टमक में रिलीज होते हैं, एंड इफ देयर इज नो फूड टू च्यू ऑन और टू कंज्यूम, तो फिर जो आपकी स्टमक लाइनिंग है, ये एसिड उस स्टमक लाइनिंग को इंपैक्ट करता है। और जब ये इसके साथ सर मारता है स्टमक लाइनिंग के साथ, तो कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं और आपको वो पेन स्टार्ट हो जाती है इसकी हंगर में। तो और इसमें एक अजीब सी बात ये है, जो भी जो थेरेपी वाले यहाँ पर वो तला मुझे नजर आ रहा है, या जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि जो इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर जो हमारी हालत होती है, वही हालत हमारी हंगर के दरमियान में भी होती है। यानी जो प्रोसेस है हंगर का और इमोशनल डिस्ट्रेस का, वो तकरीबन एक जैसा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जो है कंफर्ट ईटिंग करते हैं, बिकॉज दे मिस्टेक द इमोशनल डिस्ट्रेस for the call for hunger. It's a very interesting phenomena in psychology कि असल में तो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन आप समझ रहे हो कि मुझे भूख लगी है और आप कंफर्ट ईटिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अजाब है, इसको जब आदत पड़ जाए तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा बोझल हो जाता है। तो अब हंगर जो है, इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं हमारे जिस्म में, मतलब है तो एक बड़ी फिजिकल सी चीज, but it's connected to our psychology. अब क्या impact है हंगर का? It will give you intense craving. It will give you lethargy and tiredness. It will make you feel fatigued. It will give you a state of irritability. आपको बहुत जल्दी चीजों पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक लाइट हेडेडनेस की फीलिंग भी आती है। जब आपका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है तो योर माइंड इज नॉट फंक्शनिंग वेरी प्रॉपरली। तो ये उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल, जो हंगर की वजह से होते हैं। और फास्टिंग इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, मतलब जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर तहकीक करते हैं, हम जानते हैं अब डायबिटीज के लिए, वेट लॉस के लिए, और इवन फॉर ओवरऑल हेल्दी लिविंग, अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी आप यू शुड गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब जो फास्टिंग है उसकी अपनी फिजियोलॉजी बड़ी अजीब सी है कि 8-10 घंटे तक तो जब आप खाना नहीं खाते तो यू बिकम वेरी अलर्ट, यू आर मेंटली वेरी फोकस्ड।
اگر آپ کبھی کبھی سحری کے بعد آپ سو کر 8-9 گھنٹے بعد اگر اٹھیں تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے گی. I've experienced it myself. You can experience it too. تو فاسٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ الرٹ کرتی ہے, آپ کو فوکس کرتی ہے, there is this sense of happiness about it. لیکن جیسے ہی 10-12 گھنٹے گزرتے ہیں, so then you have irritation, you have anger, you have pangs of hunger, اور آپ کا دل کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ میں لڑوں. تو یہ دو ایک بڑی اپوزنگ سائیکولوجیکل سٹیٹس آپ کو فاسٹنگ دیتی ہے کہ پہلے اٹس الرٹنس, اٹیونمنٹ اینڈ شارپنس, اینڈ مائنڈ آپ کا بہت کلیئر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی 12-13 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی فوگی ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا انٹلیکٹ بھی ہیزی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے اریٹیشن اور غصہ اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. اب ہنگر مطلب اٹس اے ویری فزیکل تھنگ دیٹ سم ہاؤ لیڈس ٹو اے سائیکولوجیکل اسٹیٹ. مطلب یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک ماڈل, جو میں دیکھ لوں ٹائم کتنا ہو گیا, اور ٹائم زیادہ ہو گیا, ابھی تو انٹروڈکشن ہی نہیں پوری ہوئی میری. تو یہ ایک فزیکل سی چیز ہے جو آپ کو ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ کے اندر لے کر جا رہی ہے. اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کر آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں, واٹ موٹیویٹس اس ان لائف. تو ہمارے جو پرائم موٹیویٹرز ہیں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو, یہ جو اکائی ہے توحید انسانی ہے, یہ جو واحد وجود آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ایک پورے کے پورے جہان قید ہیں. مطلب آئی ایم ناٹ جسٹ اے فزیکل وجود, میں صرف ایک جسمانی وجود نہیں ہوں, بلکہ کیونکہ میں مذہبی ہوں تو میں روحانی وجود بھی ہوں, میرے اندر روح بھی پائی جاتی ہے. پھر میں ایک اخلاقی وجود بھی ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا. یہ مطلب ایک مورل میرے اندر وجود بھی پایا جاتا ہے. پھر میرے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایموشنل بھی وجود پایا جاتا ہے, بڑا جذباتی ہوں میں. اور پھر میرے اندر عقلی وجود بھی پایا جاتا ہے, I have reasoning, I have rationality. تو یہ 4-5 ڈائمینشنز ہیں جو میرے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں, and they are all interconnected. ہم ان کو ہمیشہ ڈفرنٹ سیپریٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب انٹرکنیکٹڈ ہیں. یعنی جب آپ ایون ان سائیکالوجی when you are talking about spiritual quotient, or you are talking about intellectual quotient, or emotional quotient, or physical quotient, یا moral quotient وہ بیان نہیں کرتے, لیکن ہونا چاہیے میرے خیال میں, اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے. مورلی بھی جو بندہ انٹیلیجنٹ ہو, انٹیلیجنس کی بہت بڑا حصہ ہے, morality has a huge part to play in intelligence. لیکن یہ جو میرے اندر یہ جو سارے وجود پائے جاتے ہیں, ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ Why do I think about something? Why do I physically get attracted to something? Why I get emotionally attached to something? تو اس کے 5 بنیادی موٹیویٹرز حکماء نے, حکمت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, 5 موٹیویٹرز بیان کیے ہیں. پہلا موٹیویٹر ہے ضرورت. Whenever I need something, it will force me into action. اگر بھوک لگی ہے تو میں کھانے کا انتظام کروں گا. تو نیڈ جو ہے یا ضرورت جو ہے, یہ سب سے ہمارا پرائمل اور سب سے زیادہ آپ سمجھ لو کہ ہماری جو بنیاد میں پڑا ہوا موٹیویٹر ہے تھیوری آف موٹیویشن میں, وہ ہماری نیڈ ہے, ضرورت. اب خالی ضرورتوں سے میرا کام نہیں پڑتا, کیونکہ میرے اندر جمالیاتی حص بھی ہے, میرے اندر اخلاقی حص بھی ہے, عقلی حص بھی ہے. اب مجھے بھوک لگی ہے, میں کھانا تو کھانا چاہتا ہوں, بٹ آئی وانٹ اے اسپیشل کائنڈ آف فوڈ. آج مجھے برگر چاہیے, اور مجھے برگر بھی آج KFC کا چاہیے, اگلے دن میکڈونلڈ کا چاہیے, پھر مجھے برگر نہیں چاہیے, مجھے پیزا چاہیے, پھر مجھے پیزا نہیں چاہیے, مجھے دیسی خوراک چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں خواہش, یعنی ضرورتوں کی تکمیل اپنی مرضی کے مطابق کرنا. تو پرائم موٹیویٹر جو ہے میرا, وہ ضرورت ہے. اس کے بعد اگلا موٹیویٹر ہے میرا, وہ میری خواہش ہے. پھر تیسرا موٹیویٹر جو ہے میرا, وہ شہوت ہے, لسٹ. And lust not just for a physical lust, but lust for power and lust for respect, everything. تو یہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ پیرامڈ ہے میرے موٹیویشن کا, جس کی بنیاد جو ہے ضرورت پر رکھی ہے, ضرورت کے اوپر خواہش کی لیئر آ گئی ہے, خواہش کے اوپر شہوات کی لیئر آ گئی. اگر آپ دنیا کا فلسفہ بھی پڑھیں تو ہمارے جو پریویلنٹ ماڈرن ماڈلز ہیں, چاہے وہ اکنامک کا ہو, یا چاہے وہ کارل مارکس کا ہو, یا چاہے سگمنڈ فرائڈ کا ہو, تو یا تو وہ ضرورت پر بات کرتے ہیں, یا خواہش پر بات کرتے ہیں, اور یا شہوت پر بات کرتے ہیں. پھر ایک لیئر شہوت کے اوپر آتی ہے ہمارے اسکیم آف تھنگز میں, موٹیویٹرز میں, وہ ہے جذبات کی. آئی ایم اے ویری ایموشنل بینگ. تو کبھی کبھی میں غیرت کے نام پر
مجھے ضرورت بھی ہے, مجھے خواہش بھی ہے, مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اور کھانا بھی موجود ہے جو میں کھانا چاہتا ہوں اپنی خواہش کے مطابق, اور میری شہوت کا سامان بھی موجود ہے, لیکن مجھے کسی چیز پر غیرت آ گئی, کسی چیز پر مجھے غصہ آ گیا, تو I will سارے ان موٹیویٹرز کو علیحدہ کر کے I will attend to my emotions. میں پہلے اپنا غصہ پورا کروں گا, اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف جاؤں گا. یعنی یہ لیئرز ہیں انٹریکٹیو. ضرورت کے اوپر خواہش, خواہش کے اوپر شہوت, اور شہوت کے اوپر جذبات, اور اس کے اوپر جو آخری لیئر ہے جو صوفیاء نے بیان کی ہے, نفس ناطقہ, روح ملکوتی. اور صوفیاء کے نزدیک جب تک میں ضرورت, خواہش, شہوت اور جذبات پر کنٹرول نہیں سیکھوں گا, میرا یہ نفس ناطقہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا, میری یہ روح ملکوتی اپنے رب کے ساتھ انگیج نہیں ہوگی. اب یہاں پر جو رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ جو فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا, اور پھر فرما رہا ہے فلیصم ہو, ضرور روزے رکھو, 30 دن کے روزے ہیں. تو اگر آپ اس کو آج کل کی ماڈرن حساب سے یا ایون کلاسیکل ٹریڈیشنل سینس میں دیکھو گے تو ایک صوفیاء کا پورا باب ہے خرق العادات, بریکنگ آف دا ہیبٹس. تو رمضان جیسے ہی آتا ہے آپ کے بہت سے پیٹرنز جو ہیں لائف کے وہ بریک ہوتے ہیں. ہماری فطرت میں پروردگار نے ہیبیچویشن رکھی ہے, I habituate things and they are very important for my survival. یعنی آپ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر بن جانا. ہوتا کیا ہے کہ میں ایک کام بار بار کرتا رہتا ہوں تو وہ میری ہیبٹ بن جاتی ہے, اینڈ دین آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسرسائز مائی ججمنٹ ٹو ڈو دیٹ تھنگ. جس طرح میں کرکٹ ٹیم میں تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو ہمیں وہ نیٹ پریکٹس کروایا کرتے تھے. مطلب ہر روز جو ہے وہ نیٹ لگ رہا ہے اور ہم نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, اور میچ جو ہے وہ مہینہ 1.5 مہینہ دور ہوتا تھا. سو واٹ دے وانٹڈ واز کہ وی شوڈ ہیبیچویٹ, چاہے وہ بالر ہے یا چاہے بیٹسمین ہے, تو اس کے اندر وہ جو اس کی جو آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہے وہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جائے. اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرائی جاتی ہے. تو ہماری زندگی میں بھی کچھ پیٹرنز جو ہیں, کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ ایک وقت میں بہت ساری انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر سکتا. جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں, ناؤ اف آئی وانٹ ٹو ہیو واٹر, تو ایک پیٹرن ہیبیچویٹ ہوا ہے کہ میں نے جب بھی پانی چاہا ہے تو فریج میرا اس مقام پر ہے میرے گھر میں, اور فریج کے اندر وہ اس طرح کی بوتل پڑی ہوئی ہے, اس بوتل کا اس طرح میں نے ڈھکنا کھولنا اور میں نے پانی پی کے اپنی پیاس بجھانی. اب یہ ہیبیچویشن ہے. whenever I will enter my home and if I'm thirsty, I don't have to think about کہ میں پانی کہاں پر ہوگا, ٹھنڈا کہاں پر ہوگا, میری ضرورت کی تکمیل کیسے ہوگی, خواہش کی تکمیل کیسے ہوگی, شہوت کی تکمیل کیسے ہوگی. No, I will bypass all of the process because of habituation. And I will go directly to the fridge, اور بوتل بغیر سوچے سمجھے بوتل کھول کے اور میں پی لوں گا, and I will quench my desire for thirst. تو یہ habituation جو ہے ہماری لائف کو it makes it very easy. At the same time, habituation can be detrimental. یعنی اگر ہم نے کچھ ایسے پیٹرنز اپنی زندگی میں ہیبیچویٹ کر لیے ہیں بار بار کے ایکسپوجر سے, کہ اب ان پیٹرنز میں اگر کوئی غلطی ہے اور وہ ہیبیچویشن مجھے وہ دیکھنے ہی نہیں دے گی, یعنی اٹ کین بوتھ پلے اے ویری پازیٹیو رول ان یور لائف اینڈ اٹ کین پلے این ایکسٹریملی نیگیٹو رول. ہے ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہیبیچویشن. آئی کین ناٹ فنکشن ود آؤٹ ہیبیچویشن, لیکن ہیبیچویشن کو میں نے یوز کیسے کرنا ہے, وہ میرے لیے فلاح کے راستے کھولے یا میرے لیے تباہی کے راستے کھولے, یہ میرے اوپر ہے. تو اس لیے جب آپ اسی ہیبیچویشن کی ایکسٹریم فارم ہے ایڈکشن. اب آپ دیکھتے ہو کہ لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, شراب کے عادی ہو جاتے ہیں, چرس کے عادی ہو جاتے ہیں. سو وی آر آلویز آسکنگ دا کوسچن, جب کوئی کہتا ہے کہ یار میرا بچہ یا میرا بھائی جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے, تو آپ پہلا سوال کرتے ہیں یار کیپ ان دیٹ. سو اٹس اے بیڈ کوسچن. It is not what you are addicted to. The question is why you are addicted. کون سا ایسا ویکیوم رہ گیا ہے, کون سا ایسا نیگیٹو پیٹرن آپ نے ہیبیچویٹ کر لی ہے کہ وہ اب آپ کو باہر it wants you to reach out and use something from the outside. تو اگر آپ رمضان کو دیکھو تو it's a very intelligent scheme of things کہ آپ نے اچھی چیزیں بھی ہیبیچویٹ کی ہیں, آپ نے بری چیزیں بھی ہیبیچویٹ کی ہیں. اب آپ کو ایک شہر خرق العادات دیا جائے, بریکنگ آف دا ہیبٹس, کہ آپ کے جو پیٹرنز ریگولر آپ نے ہیبیچویٹ کیے ہیں
ان کو آپ توڑیں. اب یہ ہمارا اپنا کمال ہے کہ ہم نے اس کا بھی ایک کھانا بنا لیا ہیبیچویشن کی اسکیم آف تھنگز میں کہ رمضان سے پہلے تو میں بہت بدتمیز ہوں گا اور رمضان سے پہلے تو میں سب کچھ کروں گا, شراب بھی پیوں گا اور لوگوں کے حق بھی ماروں گا اور لوگوں کی دل آزاری بھی کروں گا. اب رمضان شریف آ گیا, میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دسترخوان پر بٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ پیار پیار سے کھجوریں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جیسے ہی عید کی نماز پڑھ لوں گا ویسے کا ویسا واپس. یعنی یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹرنز جو نیگیٹو آپ نے ڈیولپ کر لی ہیں ان کو, کیونکہ ناؤ یو آر آؤٹ آف دا زون آف ہیبیچویشن, اور یہ 30 دن کا ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے جب آپ ایک بالکل نئے پیٹرنز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو 30 دن کے لیے. یو آر بینگ ایکسٹرا پولائٹ, یو آر بینگ ایکسٹرا کرٹیس, یو آر گوئنگ فار ہنگر, بیکاز ہنگر آپ کو آپ کی اصل حقیقت کے ساتھ جوڑ رہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے در کے فقیر ہو. روزہ جس طرح آپ کو اپنی محتاجی کا, اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے, کوئی اور عبادت اس کے قریب بھی نہیں پہنچتی. اب فزیکل سی چیز ہے روزہ, سائیکولوجیکل سٹیٹس اس میں کریٹ ہو رہی ہیں, ایمپتھی کریٹ ہو رہی ہے. جب آپ کو خود ہنگر پینگز ہو رہے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ کہ 10% آف دا پاپولیشن ان دا ورلڈ ڈونٹ ہیو ون لوف آف بریڈ ان اے ڈے. تو ایک ایمپتھی کی فیلنگ بھی پیدا ہو رہی ہے, ایک بیکاز پوری کمیونٹی روزے رکھ رہی ہے تو آپ کو پوری کمیونٹی کا احساس بھی ہو رہا ہے, ایک ایمپتھی ڈیولپ ہو رہی ہے نیچرلی آپ کے اندر, چاہے آپ چاہیں یا نہ آپ چاہیں. بیکاز وین آئی ایم, ایک تو ایمپتھائز کرنا ہے کہ میں اپنے ذہن میں سوچوں کہ فلاں آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, وہ کیا فیل کرتا ہوگا. تو روزہ آپ کو یہ سوچنے کی بات نہیں کر رہا, روزہ آپ کو خود ہنگر کے اندر ڈال رہا ہے کہ یو کین سی اٹ فرام ان سائڈ کہ what it is like to be poor, to go hungry, to go thirsty. یعنی وہ آپ کو ایک ایکسپیرینس دے رہا ہے at a very physical level, اور اس سے یہ ایمپتھی کی سائیکالوجیز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. لیکن at the same time it is putting you in very different emotional states. آپ کا پہلے 10 گھنٹے کا روزہ alertness ہے, اس کے اندر attunement ہے, اس کے اندر zeal ہے, and then there is نکاہت, کمزوری ہے, ویکنس ہے, آپ کی مائنڈ بھی کلاؤڈڈ ہو گیا ہے, آپ سے سوچا بھی نہیں جا رہا. تو لیکن جو بھی آپ کی سٹیٹ ہے, آپ اپنے جذبات کو اپنے عقل پر حاوی نہیں کر سکتے روزے میں. یعنی اٹ از ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جب تک سحری سے لے کر افطار تک میں ہر وقت اللہ کی حالت حضوری میں رہتا ہوں. کوئی بھی عبادت ہے, آپ 15 منٹ کے لیے کرو گے, 20 منٹ کے لیے کرو گے, گھنٹے کے لیے تلاوت کر لو گے, 2 گھنٹے کے لیے کر لو گے, دس از اے لانگ ٹائم. 15 14 سے لے کر 16 17 گھنٹے تک, ڈیپینڈنگ آن دا ٹائم زون یو آر ان, 14 سے لے کر 17 گھنٹے تک آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ میرے اندر کھانا نہ چلا جائے, میرے اندر پینے کا پانی نہ چلا جائے. اب یہاں پر بھی جو روزہ ہے اس کے بھی 3 لیولز محی الدین ابن العربی نے, یا ایون آپ امام غزالی کے احیاء علوم الدین پڑھو گے یا فتوحات مکیہ ابن العربی کے پڑھو گے تو 3 لیول ہیں روزے داروں کے. ایک ہے صوم العموم, عام لوگوں کا روزہ, اس میں 2 اعضاء کا روزہ ہے, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. یعنی you're not going to indulge in any sexual activity and you're going to stop your tongue from swallowing water or food. 2 اعضاء کا روزہ ہے عام لوگوں کا. اور پھر آپ کا آ جاتا ہے صوم الخصوص, خاص لوگوں کا روزہ. یہ 6 اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. اس میں آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے, آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, اور آپ کے دماغ کا بھی روزہ ہے. اور اس کو ابن العربی کی ٹرم میں صوم النفس کہتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی زبان کو کھانا کھانے سے, پانی پینے سے روکنا ہے اور اپنی شرمگاہ کو سیکشول ایکٹیویٹی سے باز رکھنا ہے, بلکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ یہ کسی کی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہے, اس کی طرف نہ جائیں. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی ایسی چیز پر نہ پڑیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کے پاؤں آپ کو کسی ایسی منزل کی طرف نہ لے کر جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول جو ہے اس کی شریعت یا اس کا قانون وائلیٹ ہوتا ہے. اور آپ کے دماغ میں کسی کے لیے بھی بری سوچ نہ آئے. یہ صوم الخصوص یا صوم النفس جو ہے, یہ اصل میں اس کا مین جو ہے وہ خیالات کے ساتھ ہے
کہ روزہ رکھ کر بھی ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ وہ کرنا ہے. تو صوفیاء کی بولی میں جو صوم الخصوص ہے وہ خاص لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بری فاسد نیت کرنے سے، کوئی ڈیمیجنگ یا نیگیٹو تھاٹ لانے سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک روزے کا وہ مقام ہے جس میں یہ عام لوگوں پر یہ حد نہیں جاری کی انہوں نے. یہ خاص جو کہ مطلب وے فیررز ہیں، جو اپنے آپ کو روحانی ترقی، کیونکہ ہنگر اور روحانیت آپس میں جڑی ہوئی ہے نا قرآن میں، تو صوفیاء ویری انٹیلیجنٹ پیپل وہیں سے یہ ڈرا کر رہے ہیں سارا کہ اگر یہ جڑی ہوئی ہیں تو پھر اس ہنگر کو میں نے صرف فزیکل ہنگر نہیں رہنے دینا، بٹ آئی ہیو ٹو اسٹارو مائی مائنڈ فرام نیگیٹو ایموشنز اینڈ نیگیٹو تھاٹس. وہاں پر بھی میں نے ایک بند باندھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر بھی بند باندھنا ہے، پاؤں پر بھی بند باندھنا ہے، آنکھوں پر بھی بند باندھنا ہے. منہ سے صرف یہ نہیں کہ کھانا اور پانی اندر نہ جائے، میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ بھی نہ گزرے جس سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے کسی کی تضحیق ہو، کسی کی دل آزاری ہو. تو یہ جو صوم الخصوص ہے یا صوم النفس ہے، ان لوگوں کا روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر تیسرا جو موسٹ ایلیویٹڈ لیول ہے وہ صوم الروح کا ہے. روح کس طرح روزہ رکھے گی؟ صوم کا لفظی مطلب روکنا ہے. تو اس میں محی الدین ابن العربی کی بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات سے روزہ رکھو تاکہ تمہاری افطار خدا کے ساتھ ہو. It's a very romantic statement. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا. پوری کائنات سے روزہ رکھو، صائم بنو جو پوری کائنات سے منہ موڑتا ہے تاکہ تمہاری افطار تمہارے خدا کے ساتھ ہو. جہاں سے میں نے گفتگو سٹارٹ کی تھی کہ ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی مظہر حق ہے. اگر آپ روزے کو دیکھو تو روزے کے اندر دو رکن پائے جاتے ہیں، ایک امساک اور ایک افطار. امساک مساکا، کسی چیز کو روکے رکھنا، اور افطار کچھ کر دینا. یعنی روزہ جو ہے حقیقتاً اٹس اے نان ایکشن، کچھ نہ کرنے کا کام ہے. یعنی میں نے سیکشل ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہونا، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے دل آزاری نہیں کرنی. حضور نے یہاں تک فرمایا کوئی جھگڑے تمہارے ساتھ، تم کہو گے بھائی انا صائم، میں روزے رکھا ہوں، میں تمہارے ساتھ جھگڑ بھی نہیں سکتا، میں نے کسی کو گالی نہیں دینی، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی. یہ پوری احادیث میں بے تحاشا اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. یہ صوفیاء نے خود نہیں گھڑی، بلکہ یہ نفاست ہے کہ آپ اس کو صوم الخصوص میں اس کو اپلائی کر رہے ہو. اپلیکیشن ہم نے عام فقہ کی کتابوں میں نہیں کی. صوفی صرف انہی احادیث کو لے کر، انہی آیات کو لے کر اس کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں، ایک نئی قسم کی روحانی فقہ تیار کر رہے ہیں جو کہ ہے پرانی ٹریڈیشن سے ہی، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کے ٹول دے رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں، ابن العربی یہ فرماتے ہیں کہ روزہ دو چیزوں کا نام ہے، امساک اور افطار. امساک ہے رکنا، افطار ہے فطرہ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو، پردے کو پھاڑ کر باہر نکال دینا. یعنی امساک ہے کسی عمل کو روکے رکھنا، عمل نہ کرنا، اور افطار ہے کوئی عمل کر دینا. اب یہ دونوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں روزے کے، امساک اور افطار، یہ دونوں جڑے ہوئے اسماء ربانی سے. اگر ہر چیز مظہر حق ہے تو اس میں بھی مطلب روزہ بھی ایک ایسا مظہر ہے جو اپنے آغاز اور اختتام دونوں طرف خدا کی یاد دلا رہا ہے ہمیں، خدا کے کسی نہ کسی نام سے کنیکٹ کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امساک پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر، یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے پرندوں کو، فوقہم جو ان کے سروں پر اڑ رہے ہیں، صافاتن و یقبضن، کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور کبھی اپنے پر سکیڑ دیتے ہیں. اٹس لائک دا موومنٹ آف دا ونگز آف دا برڈ. کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم، یہ اپنے سروں پر اڑنے والے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے، صافاتن و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. یہ یہاں پر آیا امساک، ما یمسکہن، کون ہے جو ان کو تھامے رکھتا ہے کہ یہ پرندے گرتے نہیں ہیں اپنی فلائٹ میں، الا الرحمن، ما سوائے رحمان کے. تو رحمان وہ ہے جو کسی چیز کو روکے رکھے. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پکڑ رکھا ہے. یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، ان اللہ یمسکو، اللہ نے پکڑ رکھا ہے آسمان اور زمین کو کہ یہ عدم نہیں ہوتے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں they will lose the track and they will just bang into each other and they will destroy everything. تو میں وہ ممسک ہوں جس نے ان کو تھاما ہوا ہے آسمان اور زمین کو. تو اب امساک جو ہے روزے کا وہ اللہ کے نام ممسک کے ساتھ جڑتا ہے. اور افطار جو ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض،
ہم وہ ہیں جو آسمان اور زمین کی افطار کرتے ہیں، ہم عدم کے پردوں کو چیر کر آسمان اور زمین کو باہر نکالتے ہیں۔ تو اب دونوں طرف آپ یہ دیکھو کیسا مظہر حق بن رہا ہے، روزہ ہے بالکل ایک فزیکل سی چیز، یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ فزیکل سے سائیکولوجیکل، سائیکولوجیکل سے ایموشنل، اور ایموشنل سے انٹلیکچوئل جو میں نے امساک اور افطار کا کیا، اور اسی سے ہی پھر اسپرچول، یعنی وہ بھوک کہ جس میں آپ کو ریمائنڈ کرائے آپ کی فزیکل بھوک کہ آپ کی لائک یور باڈی از ہنگری فار فوڈ، یور سول از آلسو ہنگری فار بیلوڈ۔ جس طرح آپ کی باڈی کو کھانے کے ساتھ کنیکشن چاہیے، آپ کی سول کو بھی رحمان کے ساتھ کنیکشن چاہیے۔ تو یہ ایک بھوک جو ہے وہ بالکل فزیکل لیول سے اٹھا کر آپ کو لے آئے گی سائیکولوجیکل لیول پر، اور وہاں سے ایموشنل لیول پر، اور وہاں سے انٹلیکچوئل لیول پر، اینڈ ایونچولی ٹو دی ایپیفنی آف گاڈ، جو کہ حضرت موسیٰ کے واقعات سے ہمیں ہنگر اور اسپرچول ایپیفنی کا جو کنیکشن جوڑ رہا تھا وہ روزے میں بھی اسی طرح ہی جوڑتا ہے۔ اور پھر اصل میں ہماری تھوڑی سی ترتیب اپنے اندر الٹ گئی ہے، ہم زیادہ ہر وقت وہ ہمیں حشر نشر کے بارے میں زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی اسپرچول یا انٹلیکچوئل جب بات کرو تو لوگوں کے لیے ایک دم وہ ان کو ہٹ کرتی ہے کہ یار یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب روزے میں جو سب سے بڑی چیز اس مخلوق کے درمیان رہنے کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے وہ ایمپتھی ہے، ایک دوسرے کا خیال، یہ شعور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایک تو رحمان کے ساتھ امساک اور افطار کی وجہ سے وہ ممسک اور فاطر کے ساتھ روحانی طور پر آپ کو ایلیویٹ کر کے ملا رہا ہے، اور دوسری طرف کنیکٹ کر رہا ہے آپ کو اپنے ارد گرد کے سوشل ایلیمنٹس کے ساتھ، کہ جو بیچارے ہیو ناٹس ہیں آپ کی سوسائٹی کے، ان کے لیے ایمپتھی کریٹ کر رہا ہے۔ اور ساتھ جس طرح امام غزالی نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اگر تم چغل خوری کرتے ہو یا غیبت کرتے ہو یا دروغ گوئی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو روزہ تمہارا خیال ہے روزہ چل رہا ہے، روزہ چل نہیں رہا۔ اب اس کو میں بیک کروں گا قرآن سے غزالی کی بات کو، کیونکہ ہمیں ہر وقت مسلمانوں کو ہمارے دو ہی موٹیویٹر ہیں، یا جنت یا جہنم، ہمارے ساری جو ہے وہ مذہب جو اسی پر ہی چلتا ہے۔ تو میں اسی کو موٹیویٹر بنا کر آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا ٹائم جو ہے وہ صرف 3 منٹ رہ گیا میرے پاس، کہ قرآن میں سب سے زیادہ شدید وعید جہنم کی کون سی صورت میں؟ سوچئے، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، ایک صورت میں جتنی شدت ہے عذاب جہنم کی اور کسی صورت میں نہیں۔ اور وہ صورت جو ہے سورہ الحمزہ، سب جانتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اور اٹس ناٹ ایزی اس کو مفسر کرنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کو بھی میں سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے ہمز اور لمز کو سمجھ لیں۔ ہمز کس کو کہتے ہیں؟ ہمز ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے 3 کام کرنا ہمز ہے، یعنی کوئی کسی کی آپ بات کر رہے ہو اور وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس میں آپ بات اس طرح، اب حالانکہ دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں کہ سب سے شدید ترین صورت ہے، اور ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار اللہ شرک کی بات کرے گا، اللہ زنا کی بات کرے گا، اللہ شراب کی بات کرے گا، اللہ چوری کی بات کرے گا۔ کوئی بات نہیں ہے، 2 ہی باتیں ہیں، ہمز اور لمز۔ اب ہمز اور لمز کیا ہیں؟ ہمز یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے بات کریں کہ اس کی برائیاں گنوائیں، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو وہ بھی ہے۔ اب وہ بندہ موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور آپ اس کی بار بار برائیاں ود اے ویری بیڈ انٹینشن اس کی برائیاں گنوا رہے ہیں۔ یا پھر بعض نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کی ریپوٹیشن ہرٹ ہوتی ہے، اور وہ بندہ اپنے بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں، یہ بھی ہمز ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے برائیاں گنوائی ہیں، اور دوسرا یہ یو وانٹ ٹو ڈیمیج دا ریپوٹیشن آف دیٹ پرسن ان دی آئیز آف دی ادرس ان ہز اور ہر ایبسنس۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے کسی کی محفل میں، آپ سڑ گئے، اور اب آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو اس بندے کے بارے میں پازیٹو سے نیگیٹو ہو گیا، اور وہ بندہ موجود نہیں ہے وہاں،
اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. یہ بھی ہمز ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ تین جو کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے الکسر. الکسر کا مطلب ہے توڑنا. کہتے ہیں اس سے دوستوں کے رشتہ داروں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ آپ سے کسی کی تعریف بھی نہیں صحیح جاتی, کسی نے کوئی تعریف کر دی کسی کی اور آپ نے ضرور اس کی بد تعریفی کرنی ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے, اور اگر آپ نے اس کی برائیاں گنوانی ہے اس کی پیٹھ پیچھے, وہ بندہ کب تک آپ کے ساتھ چلے گا؟ ایک دن آئے گا that person is going to have enough. تو یہ چوتھا اس کا امپیکٹ, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمز کا کہ الکسر ہو جاتی ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے. یہ تو ہے ہمز. اب ہے لمز. ہمز تو یہ تھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور اس کی ایبسنس میں آپ اس کی عزت کے جنازے نکال رہے ہیں, اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. لمز یہ ہے کہ وہ بندہ موجود ہے آپ کے سامنے. There's a very subtle difference between both. کام ایک ہی جیسے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ موجود ہے یا نہیں. اب لمز میں کیا ہوتا ہے کہ تین کام کسی کے روبرو کرنا. پہلا کام اس کو ذلیل کرنا دوسروں کی نظروں میں, اور وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. مذاق کرتے ہوئے اس قدر مذاق کر دینا کہ بیچارہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی نظروں میں ہی گر جائے. یہ بھی لمز ہے. مطلب جس طرح ہمارے اب لاہور میں جگت بازی ہے تو وی آلویز نو کہ کہاں پر مذاق ختم ہوتا ہے اور ڈیمین کرنا آپ لوگوں کو شروع کر دیتے. تو جب وہ آپ ڈیمین کرنے کا کام شروع کرتے ہو اس کو قرآن لمز کہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی کمزوری پتہ لگ جائے, we get to know the weakness of somebody, تو ہم اس کے منہ پر بار بار اس کی ویکنس کے اوپر بات کریں اس حد تک کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے, اس کا سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو جائے. یہ بھی لمز ہے. اب اللہ فرما رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ ویل کیا ہے؟ عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے ویل کا ہلاکت ہے ان کے لیے, اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر امام رازی کا کام بہت اچھا ہے تفسیر کبیر. آپ حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ویل ایک ایسی وادی کا نام ہے جہنم میں جو کہ اتنی زیادہ گرم ہے اور اتنے زیادہ مصائب ہیں. اٹس اے ویری اسٹرینج حدیث کہ اتنے زیادہ اس میں مصائب ہیں اور اتنی گہرائی ہے اور اتنی تپش ہے کہ پوری جہنم ہر روز 70 بار ویل سے پناہ مانگتی ہے. یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیل. ہیل میں سے بھی ایک پٹ آف ہیل ایسا ہے کہ دوسرے جو پٹس آف ہیل ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس کے ساتھ, ہمیں اس کے اندر نہ ڈال دے. تو امام راضی یہ حدیث کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وادی ان لوگوں کے لیے غیبت اور بہتان منہ پر اور منہ سے پیچھے, becoming judgmental about the character of somebody, saying something that you have no evidence of. تو امام راضی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وادی مخصوص کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے. It's a very interesting way انہوں نے اس کے اوپر آگے بات کی ہے. اور یا پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جس طرح عام مفسرین نے کہا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ برباد ہوں. تو امام راضی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ ہی کہہ دے کہ برباد ہو, اس سے زیادہ تباہی کسی کی کیا پھرے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ مفسرین اس کو ذرا لائٹ لیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ تم برباد ہو گئے, جنہوں نے لوگوں کے منہ پر ان کی تصدیق کی, لوگوں کے منہ پر بہتان گھڑا, لوگوں کی پیٹھ پیچھے بہتان گھڑے, انسبسٹینشیٹڈ کلیمز تم نے کیے لوگوں کی عزت کے بارے میں. اب یہاں پر امام راضی نے اس کو لنک کیا اگلی آیت کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ آگے فوراً فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ. یہ وہ لوگ ہیں جس نے مال جمع کیا اور گنا. اب یہاں پہ راضی ہے ویری انٹرسٹنگ تھنگس ٹو سے, اور میرے خیال میں ہمیں آج کل کے زمانے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ امیروں کی بے جا عزت کرتے ہیں. کہ ایک بندہ ہے, نہ اس کا کوئی کیریکٹر ہے, نہ کوئی علم ہے اس کے اندر, نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھی ٹریٹ پائی جاتی ہے, ایک ہی ہے کہ پیسہ بڑا ہے اس کے پاس. تو لوگ ان کے سامنے جا کر جھک کر بیٹھتے ہیں, ان کی بات کو بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی غریب ساتھ بیٹھا ہو تو غریب کی بات نہیں سنی جائے گی, ان کی بات سنی جائے گی. ان کو اٹھ کر سلام کیا جائے گا, غریب کو وہیں سے ہی ٹاٹا کر دیا جائے گا. اور مطلب پیپل آر بیکم ایکسٹرا کرٹیس ٹورڈ دا پیپل ہو ہیو منی, اور دے کاؤنٹ. اس کے اوپر غزالی نے وعددہ کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے کہ ناز ایک تو ہے کہ ایک بندہ امیر ہے,
امیری کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ گن رہا ہے بار بار. کیوں گن رہا ہے؟ سپیریورٹی کمپلیکس, کہ he thinks because of that money he is superior to others. I think Razi has hit the nail right at its head. اور میں کہوں گا کہ اس سے اچھی تفسیر, یہ اس سے اچھی کونوٹیشن اس آیت کی میں نے اور کہیں نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ گن رہا ہے, تو he is involved in this crime of superiority complex, اور پیسے کی وجہ سے یہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. Just because he has money he can get away with anything and he can say anything. اور یہاں پر راضی نے جو انٹرسٹنگ آبزرویشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک وہ جو اس کو عزت کی وجہ سے اہمیت دے رہا ہے, اور ایک وہ جو پیسہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اہم سمجھ رہا ہے. یہ دونوں کے اوپر صادق آتی ہے یہ بات, because they have promoted this kind of attitude. یہاں پہ راضی کہتے ہیں اگر معاشرے میں اس طرح کے کینسرس سیلز نہ پائے جائے, اس طرح کا تعاون نہ پایا جائے کہ جو امیروں کو صرف پیسے کی وجہ سے چڑھائے, تو امیر نہیں چڑھ سکتے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہلاکت کی وعید دی ہے یہ ان امیروں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں دوسروں سے, اور وہ لوگ جو پیسے کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں دوسروں کے لیے. اب میں تو یہی کہہ رہا ہوں, یعنی دو لفظ اگر غزالی کے اگر استعمال کروں کہ متکبر اور چاپلوس, خوشامد کرنے والے امیروں کی, اور وہ امیر جو پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں, ان دونوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب اس پیسے کی وجہ سے تمہیں جب کسی کا ہنر کوئی نظر آتا ہے, کوئی اخلاق میں تم سے بلند ہے, کوئی بات کرنے میں تم سے اچھا ہے, کوئی علم میں تم سے بلند ہے, تو تم اس کے منہ پر بھی اس کو ذلیل کرتے ہو, یہ کہہ کہ میرے پاس تو پیسے, تیرے پاس تو صرف باتیں. اور جب وہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کی تعریف کرے تو تم پھر اپنے پیسے کو بیچ میں بت بنا کر اور تم اس کو پیٹھ پیچھے بھی ذلیل کر رہے ہو اور اس کے منہ کے اوپر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہو. تو یہاں پر راضی پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ, یہ وہ آگ ہے جو ہم نے جلائی ہے, التی تطلع علی الافئدہ, اور یہ ان کے دلوں پر نہیں گرے گی. آپ میرا لیکچر یاد کیجئے, صدر, قلب, فؤاد اور لب, سب کانشس, یہ وہ آگ ہے جو ان کے سب کانشس کو کھائے گی. وائے افئدہ, میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ مجھے کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملا کہ اللہ نے قلب کا ذکر کیوں نہیں کیا, جسم کا ذکر کیوں نہیں کیا, افئدہ کا ذکر کیوں کیا, سب کانشس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. بیکاز وین وی آر ان دس اسٹیٹ آف پرائڈ, because of the wealth or because of the knowledge, مطلب you can use anything to be proud, تو ہم کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, لیکن everything is getting stored in our subconscious. اور اللہ کہتا ہے جب قیامت میں تم آؤ گے تو اس تکبر کی وجہ سے تم نے جتنے لوگوں کی تذلیل کی تھی, جتنوں کی تضحیق کی تھے, وہ میں تمہارے سامنے کھڑا کروں گا, اور وہ ایک ایک سب کانشیس سے چیز نکال کر اس کو میں اسی وقت آگ لگاؤں گا اور اسی میں جلاؤں گا. تو روزہ جو ہے, میں نے یہ ڈراؤنی باتیں میں کرتا نہیں ہوں, اب میں خود ڈر گیا ہوں یہ باتیں کر کے, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے اندر بھی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال یہ محاسبے کا مہینہ ہے رمضان, یہ پیٹرنز کو توڑنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا بریلینٹ پلان ہے کہ ہمیں ایک فزیکل ڈسٹریس سے گزار کر دوسرے کو ڈسٹریس کا بھی وہ احساس دلا رہا ہے, اور ساتھ ہی ایک سبیل بنا رہا ہے کہ جس سے ہم اپنی اخلاقیات کو, جس سے ہم اپنی روحانیت کو, اور جس سے ہم اپنی انٹلیکٹ کو مزید امپروو کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.